اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 118 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، جہاں پر ہم نے حضرت کعب بن مالک اور دو اور اصحاب جو تھے ان کا قصہ پڑھا تھا، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ۔ اور ان میں حضرت کعب جو تھے ان کا تفصیلی جو ہے وہ ذکر ہم نے پڑھا۔ حضرت کعب کی جو ایک تعریف تھی وہ یہ بیان ہوئی کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے خود اس کو بیان کیا، صحیحین میں جو قصہ ان کا نقل کیا گیا ہے انہوں نے خود بیان کیا کہ میں بڑا اچھا جھوٹ بنا سکتا تھا، جیسے منافقین آ کے بنا رہے تھے میں بھی بنا سکتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول بھی لوں گا تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے۔ یہ چیز بہت ایڈمائربل تھی، بہت زیادہ پسندیدہ تھی، اور جس طرح اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس کوشش کو، ان کی اس آپ کہہ لیجئے کہ سچے ہونے کی جو ہے وہ ایک صفت کو اکنالج کیا، اور ان کو ان کی توبہ قبول کی، تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کسی شخص کو سچ کہنے کی توفیق دے کر اس پر اتنا احسان کیا ہو جیسا کہ مجھ پر کیا۔ میں نے اسی وقت سے لے کر آج تک قصدن کبھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی انہوں نے کبھی بھی جان بوجھ کر پھر جھوٹ نہیں بولا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے کہ ابھی آگے آیت انشاءاللہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 119، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ، سچوں میں ہو جاؤ۔ سچ جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ قیامت کے دن کی جو بیان ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ سورہ مائدہ کے آخر میں آپ نے پڑھا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں ہے کہ لوگوں سچائی کو لازم کر لو، سچائی بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے اور بھلائی جنت کی راہبری کرتی ہے، یعنی سچ جو ہے وہ بھلائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ انسان برابر سچ بولنے اور سچ پر کاربند رہنے سے اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صدیق جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ بولتے رہنے سے اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قصدن یا مذاق کے طور پر کسی حالت میں بھی جھوٹ انسان کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ بس کیا تم اس میں کسی کے لیے بھی رخصت پاتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مراد، سچوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں۔ اسی طرح حسن بصری کا قول ہے کہ اگر سچوں کے ساتھی بننا چاہتے ہو تو دنیا سے بے رغبت رہو اور مسلمانوں کو نہ ستاؤ۔ سچے کی، کوئی بھی جو سچا ہوتا ہے اس کی جو بنیادی صفات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ آپ پتہ ہے ایک سچا شخص جو ہے اس کے اندر کچھ بنیادی صفات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سچا بن پاتا ہے۔ مثلا چلے اس کو دوسری طرح اگر سمجھیں گے تو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جلدی جلدی بتائیے، پہلے بھی بہت دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ میم فیس سیونگ کے لیے۔ فیس سیونگ کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، ڈانٹ سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے، پھر اپنی جھوٹی شان بڑھانے کے لیے، بنانے کے لیے لوگوں کے بیچ میں، وہ جو ہے نہیں وہ بن کے دکھانا، ٹھیک ہے، ریاکاری کرنے کے لیے، دکھاوا، دنیا کا کوئی نہ کوئی مفاد اکٹھا کرنے کے لیے، اور یہی وہ بنیادی وجوہات ہوتی ہیں نا، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے ہیں نا، لوگوں کی تعریف کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لوگوں کے عطاب کو، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں
جھوٹ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب آ جائیے. اب یہ جو خرابیاں ہیں نا اس کے اوپوزٹ آپ دیکھیں کہ جو سچا شخص ہوگا نا اس کے اندر یہ خرابیاں نہیں ہوں گی بلکہ اس کے متضاد خوبیاں ہوں گی. سچا شخص جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں اپنا آپ نہیں دیکھتا بلکہ کیا ہاں دیکھتا ہے؟ اللہ کے پاس. اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. سچا شخص جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی اذیت یا لوگوں کی طرف سے ملنے والی اپریسیشن کو اپنے لیے سب کچھ نہیں سمجھتا بلکہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ اپنے لیے یا اپنے رب کے لیے کر رہا ہے. یعنی اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. کیا ریاکاری نہیں کرے گا. وہ دکھاوے کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا. فیس سیونگ کے لیے اپنی جھوٹی شان بڑھانے کے لیے یا کسی بھی جگہ پر اپنی ایکسپٹنس کے لیے کہ لوگ مجھے ایکسپٹ کر لیں وہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو جو شخص سچا ہوتا ہے جو جھوٹ سے بچتا ہے اس کے اندر نیکی کا پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے. وہ حق کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے. تو جب حق سامنے آتا ہے اور وہ اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو آرام سے سمجھ جاتا ہے. اس کے اوپر کسی قسم کا معاشرے کا پریشر یا گھر کا پریشر یا لوگوں کا وہ اس کو افیکٹ نہیں کرتا. اسی لیے کہا گیا کہ ایسے اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سچے لوگ جو ہیں ان کی پرسنالٹی بھی پازیٹیو ہوتی ہے. اور سچے لوگ پھر جیسے یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہاں سچوں سے مراد پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے. حضرت ابوبکر صدیق تھے. اور صحابہ کرام یہ بتاتے ہیں حضرت میرے ذہن سے نام ان کا نکل گیا تو جعفر طیار تھے نا جنہوں نے نجاشی کے دربار میں اسپیچ کی تھی. اور اسی طرح ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا جھوٹ کیا ہوتا ہے. یہ خوبی تھی ان کے اندر. تو یہ سچے لوگ. یہ اور بات ہے کہ پھر انہوں نے مختلف دوسری وجوہات کی بنا پہ تکبر اور تعصب کی بنا پر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ حق کو قبول نہیں کیا لیکن بہرحال سچ بولنے والے لوگ تھے یہ. سو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سب سے بڑا سچا شخص کون ہے؟ تصدیق کرنے والا سچائی کی. اسلام کی تصدیق کرنے والا. تو نیکوکاروں کے ساتھ رہو گے تو ہلاکت سے بچ جاؤ گے. رنج اور غم سے تمہاری چھوٹ ہو جائے گی. ما کان لأہل المدینتی. نہ تھا مدینہ والوں کے لائق. ومن حولہم. اور ان کے جو ان کے آس پاس تھے. من الاعرابی. دیہاتیوں یا بدویوں میں سے. یتخلفوا. کہ وہ پیچھے رہ جائے. الرسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ولا يرغبوا. اور نہ وہ رغبت رکھیں. بانفسہم. اپنی جانوں کی. عن نفسہ. آپ کی جان سے زیادہ. ذالک بانہم. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لا یصیبہم. نہیں پہنچتی انہیں. ظمأ. کوئی پیاس. ولا نصب. اور نہ کوئی تھکاوٹ. ولا مخمصۃ. اور نہ کوئی بھوک. فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں. ولا یطعون موطئا. اور نہ ہی وہ رونتے ہیں کسی جگہ کو. یغیظ الکفار. جو غصہ دلائے کفار کو. ولا ینالون. اور نہیں وہ حاصل کرتے. من عدو. دشمن پر. نیلن. کوئی کامیابی. الا. مگر. کتب لہم. لکھ دیا گیا ہے ان کے لیے. بھی ساتھ اس کے. عمل صالح. نیک. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا محسنین کے اجر کو. اب اس آیت کے تھوڑے سے حصے کر کے پھر اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں جو لوگ نہیں گئے تھے ان کو ایک طرح سے ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ مدینے والے اور اس کے آس پاس کے لوگ جو تھے ان کو نہیں یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ وہ مجاہدین کے برابر جو ہے ان کو ثواب ملے گا کیونکہ وہ اس اجر اور ثواب سے محروم رہ گئے جو ان مجاہدین کو اللہ کی راہ میں ملا. مجاہدین کو ان کی پیاس پر, تکلیف پر, بھوک پر, ان کے ٹھہرنے اور چلنے پر, ان کی کامیابی اور غلبے پر ہر حرکت اور ہر سکون یعنی جو وہ خود انٹینشنلی کر رہے تھے اور جو ان انٹینشنلی ان سے ہو رہا تھا ان سب کے اوپر یعنی ارادی فعل
اور غیر ارادی فعل دونوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجر عظیم ملتا رہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے جائز نہیں تھا یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نکل جائیں جہاد پر، اور یہ جو ہیں یہ پیچھے بیٹھے رہیں۔ اور اس آیت میں ذرا غور کیجیے، اب اس کے آگے چلیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور یہ کہ وہ اور نہ ان کو یہ چاہیے کہ اپنی جانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ کیوں نہیں گئے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پر؟ کیونکہ انہیں اپنے مال اور اپنی جان کی فکر تھی۔ ابھی آگے بھی انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا کہ مومنوں کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ ہم جب مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں، شہادتین پڑھتے ہیں، اب وہ لوگ جو بظاہر صرف کلمہ گو تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے، وہ والے منافق بھی یا پھر یہ کہ جو سچے مسلمان تھے وہ بھی، سب کے سب جو ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہے۔ اور ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ منافقین تو مارے بندے کرتے ہیں ظاہر ہے، لیکن یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ پورے شرع صدر کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں تو پھر وہ حکم ہمارے لیے جو ہے وہ امانت ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں اس کے اوپر لازماً عمل کرنا ہے، کیونکہ مومن اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ کیا نہ کرے۔ سورہ بقرہ کی پہلا بالکل آغاز پہ کیا پڑھا تھا ہم نے متقین کی صفات میں سے؟ کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ہر چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں اللہ کے احکامات، یا یہ کہ سنت اور حدیث کے ذریعے آپ کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، تو یہ ہمارے اوپر امانت ہے، ہمیں اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح سے۔ کیسے یہ امانت ہے؟ دین کی ذمہ داری ہمارے اوپر امانت کیسے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ عہد الست جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری، یہ امانت، اس کو امانت کا اللہ تعالیٰ نے دین کو امانت کہا ہے۔ قرآن ایک امانت ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، توحید، یہ سب ہمارے اوپر امانت ہے۔ ان کو ایز اٹ از لینا اور پھر ان کو اسی طرح ان پر عمل کرنا جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہم سب کے اوپر گویا امانت داری کا تقاضا ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، منافق بے ایمان ہوتا ہے، وہ پھر بے ایمانیاں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ انسان نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عہد الست لیا، سورہ اعراف میں آپ عہد الست کی تفصیل سے پڑھ کے آئیں گے کیا ہے۔ جنت اور جہنم جب دکھائی گئی تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے، لیکن جنت میں پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ دین پر عمل ہے، اور دین پورے کا پورا لیا جاتا ہے، قرآن پورے کا پورا لیا جاتا ہے، انبیاء کی تعلیمات پوری کی پوری لی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت۔ باقی جو مخلوق تھی وہ چونکہ اللہ کی معرفت رکھتی ہے، چونکہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو جانتی ہیں کہ اگر ہم اس کو پورا نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے تو انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے، جنت نہ سی بٹ بی ایٹ دا سیف سائڈ، ہم جہنم میں بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن انسان جو ہے اس نے جنت دیکھ کر اس ذمہ داری کو اٹھا لیا کہ مجھے یہاں پہنچنا ہے، میں نے یہاں جانا ہے، اس لیے تو فرمانا کہ انہ کان ظلوما جہولا، یہ سورہ احزاب آیت نمبر 72 ہے۔ یعنی نہ سمجھ ہے، جاہل ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے کتنی بڑی ذمہ داری اس نے اٹھا لی ہے، لیکن اب اٹھا لیے، اب جب اٹھا لیے تو پھر ہمیں اسے پورا بھی کرنا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جائیں قتال پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی جان کھپا دی دین کی تبلیغ میں، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اور ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم جو ان کے امتی ہیں، ہم ٹھنڈے پیٹوں بیٹھے ہیں، لوگ جہنم میں جائیں نہ جائیں ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم تو ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ تو یہ چیز امانت میں خیانت ہے گویا، یعنی امت مسلمہ کا جو فریضہ ہے اگر وہ ادا نہیں کر رہی، اور وہ فریضہ کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر گواہ رہو، یعنی لوگوں کو حق بات پہنچا دو، اللہ کے پیغام اور لوگوں کے بیچ میں ہم ایک واسطہ ہیں، ہم امت وسط ہیں، اور ہم پر یہ امانت ہے، ہم نے یہ ادا کرنا، حق اور سچ کو بیان کرنا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر، اس کو دوبارہ دیکھیے ذرا، یہ بات ہو رہی غزوہ تبوک کی، غزوہ تبوک میں جو مجاہدین نکلے تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جہاں بھی کہیں وہ پہنچے اس گرمی کے موسم میں، جو بھی انہوں نے پیاس برداشت کی، جو بھی انہیں چلنے سے تھکاوٹ لاحق ہوئی، جس قسم کی بھی انہوں نے بھوک برداشت کی اللہ کے راستے میں، اور جتنے بھی وہ پیدل چلے، جس جگہ بھی وہ ٹھہرے، کہ ان کا یہ نکلنا جو تھا خالصتاً کفار کو غضبناک کرنے کے لیے، یعنی کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تھا۔ جو کچھ بھی وہ اس جنگ میں حاصل کریں گے، یا جو جہاں کہیں بھی انہیں کوئی کامیابی ملے گی، سب کچھ جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے، سب کچھ، اور ان کے لیے اس کے ساتھ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ایک عمل ان کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، مطلب آپ سانس لے رہے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت، جبکہ بہت ساری خواتین بچوں کو جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو سو رہی ہوتی ہیں کیونکہ بچے سو رہے ہیں، یا یہ کہ اگر اسکول وغیرہ بھیجنا بھی ہے تو بھیج کے دوبارہ سے وہ بیٹھ جاتی ہیں یا سو جاتی ہیں۔ میجورٹی خواتین جن کے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں وہ صبح اٹھتی ہیں، ناشتہ واشتہ بنا کے سب کو بھیج کے دوبارہ لیٹ جاتی ہیں، یا یہ کہ چائے کا ایک کپ لیا اور ٹی وی آن کیا اور مارننگ شو دیکھنا شروع کر، یا یہ کہ کوئی اور اپنا ایسا کام۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو سارے کام ہیں، ان کو ان کی بجائے آپ سب نے پریفر کیا کہ آپ اٹھیں گے، آپ جلدی جلدی اپنے جو کام نپٹا سکیں گے، باقی کے کام بعد میں کریں گے، آپ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں آپ نکل پڑے۔ اب اس دوران آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کمر تھک گئی ہے، آپ سانس لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں نا سب؟ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ کی ٹانگ تھک گئی ہے، آپ اس کو اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں کیونکہ 2 گھنٹے بیٹھنا ہے، کام ہے۔ پھر آپ اس دوران ذرا اپنی ٹانگوں کو سیدھا کرنے کے لیے تھوڑا سا چل لیتے ہیں، اٹھ کے پانی پی لیتے ہیں، آپ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں، آپ کی انک استعمال ہو رہی ہے، آپ پین خرید رہے ہیں، نوٹ بک خرید رہے ہیں۔ اب یہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں، ان سب پر ایک ایک نیکی لکھی جا رہی ہے۔ آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ آپ اپنی ٹانگ سیدھی کر رہے ہیں، موڑ رہے ہیں کیونکہ تھک گئی ہے، لیکن آپ اپنی کلاس مس نہیں کر سکتے، آپ بیٹھے ہیں، آپ نوٹس بنا رہے ہیں، آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں، ایک ایک نیکی لکھی جا رہی ہے۔ باقی لوگ بھی جو سو جاتے ہیں، جو باقی کام بھی کرتے ہیں، ان کو بھی تھکن ہوتی ہے، وہ بھی سانس بھی لے رہے ہیں، وہ بھی، انہیں بھی پیاس لگتی ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی کھاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کو بھی پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، وہ بھی سانس لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن ان کے یہ جو غیر ارادی اعمال ہیں اس پہ ان کو اجر ملتا ہے جو اللہ کی راہ میں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں نہیں ہے، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کو نیکی نہیں مل رہی۔ یہی بات یہاں بیان ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکل گئے ہیں، اب وہ جو راستے میں ایک غیر ارادی طور پر پیاس لگی ہے، پانی ہے ہی نہیں، پانی ہوتا تو وہ پی لیتے لیکن پانی نہیں ہے، گویا وہ پیاس برداشت کرنا غیر ارادی طور پر ہے، کوئی اس کے اندر کوئی روزہ نہیں رکھا ہوا انہوں نے کہ پانی سامنے موجود ہے اور وہ جبر کر رہے ہیں، نہیں،
ہے ہی نہیں پانی تو نہیں پی رہے، لیکن وہ بھی ان کی نیکی بن گئی۔ کھانے کو نہیں ہے، ہم نے پڑھا پیچھے کہ دو دو لوگوں کے بیچ میں ایک کھجور دی جاتی تھی، اب ہے ہی نہیں، اب آدھی کھجور کھا کے کیا پیٹ بھرتا ہوگا؟ لیکن یہ کہ وہ جب کھانے کو تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، برداشت کر رہے ہیں، وہ سب نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ پہ نکلنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اب اپنی نیند قربان کریں، اب اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ قدرہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اجر نہیں دے گا۔ وہ تو جسے کہتے ہیں نا، وہ الشکور ہے، بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے، وہ تو ایک کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے آپ کو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نیکیوں کی کرنسی ہی آخرت میں کام آنی، اور تو کچھ نہیں کام آئے گا، نہ مال، نہ بیٹے، نہ کچھ اور۔ ہاں، جو اللہ کی راہ میں لگایا، چاہے وہ مال تھا، چاہے وہ اولاد تھی، چاہے وہ کچھ اور تھا، آپ کا علم تھا، آپ کا ہنر تھا، آپ کی انرجیز تھیں، آپ کی سمجھ بوجھ تھی، آپ نے اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیا، تو وہ نیکیاں بن گئی۔ اب وہ کوائنس آپ کے پاس ہیں جو قیامت کے دن دائیں پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفْقَةً، اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ، کچھ خرچ کرنا، صغیرتاً ولا کبیرتاً، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور نہیں وہ طے کرتے کوئی وادی، الا کتب لہم، مگر یہ کہ لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے اجر، لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ، احسن ما کانوا یعملون، بہترین، احسن سب سے بہترین، بہت اچھا، ما کانوا یعملون وہ جو عمل کرتے ہیں۔ اور یہاں غور طلب بات یہ ہے، ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل پوائنٹ پیچھے دیکھیں گے، اگر آپ یہ کرسر اگر آپ کو میرا نظر آ رہا ہو تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتب لہم بہ، لکھ دیا جاتا ہے ساتھ ان کے لیے بہ، ساتھ اس کے، عمل صالح، ایک نیکی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کتب لہم، اور آگے بہ نہیں ہے، یعنی اس کو، اس عمل کو یہاں مینشن نہیں کیا گیا، بھی نہیں کہا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے اعمال جو پچھلی آیت میں بیان کیے گئے، تھکاوٹ، بھوک، پیدل چلنا، یہ سارا کیا تھا؟ ان انٹینشنل، غیر ارادی۔ تو غیر ارادی اعمال کو بھی نیکیاں بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو جو خرچ کرنا ہے اور جو اس پہ نکلنا ہے جہاد کے لیے، تو ارادی تھا نا، تو اس لیے یہاں پر بھی نہیں آیا، یعنی یہ تو نیکیاں سمجھ کے نیکی کی گئی ہے نا، اور پیچھے جو اعمال تھے اس کو تو نیکی نہیں نہ سمجھا گیا، وہ تو غیر ارادی طور پر ہو ہی رہے ہیں۔ تو جو جان کے ارادہ کر کے نیکی کریں گے وہ تو نیکیاں ہیں ہی، اس کا تو بدلہ ملے گا ہی، اور وہ جو غیر ارادی افعال ہیں لیکن ہیں اللہ کی راہ میں، تو وہ بھی نیکیاں بن جائیں گے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، اور نہیں ہے مومنوں کے لیے، لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ وہ نکل پڑے سارے کے سارے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ، تو کیوں نہ فلولا تو کیوں نہ ہوا، نفرا نکلا، من کل فرقتن ہر گروہ میں سے، منہم ان میں سے، طائفتن ایک جماعت، لیتفقہوا کہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں، فی الدین دین میں، ولینذروا قومہ اور تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو، اذا رجعوا جب وہ واپس لوٹیں، الیہم ان کی طرف، لعلہم یحذرون تاکہ وہ ڈریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ٹیکنیکلی جو چیز سکھائی گئی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کسی ایک کام کے لیے نہیں نکل کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کی کامیاب جو ایک کہہ لیجیے کامیابی کی ضمانت ہے، وہ اس میں ہے کہ وہاں پر پراپر ایلوکیشن ہو ہر کام کے لیے۔ اگر کسی معاشرے کے سارے لوگ ڈاکٹر بن جائیں تو وہاں تعمیرات کے کام کون کرے گا؟ وہاں آٹو موبائل، اب جو گاڑیاں ہیں ان کو ٹھیک کون کرے گا؟ جو ادارے ہیں ان کو کون چلائے گا؟ بیوروکریسی کون دیکھے گا؟ اسی طرح جوتے کون بنائے گا؟
اور جو یہ ڈرینیج آپ کے مسائل ہوتے ہیں، ڈرین کے بند ہو جاتے ہیں اور یہ سارے مسئلے، یہ کون دیکھے گا؟ صفائی ستھرائی کا کام کون کرے گا؟ سو ٹیکنیکلی کسی بھی معاشرے کو پراپر چلنے کے لیے پراپر ایلوکیشن آف ورک کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کلیہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے مل کر، سارے کے سارے مل کر عالم دین بن جاؤ، سب اوپر سے نیچے اول سے آخر مدارس میں داخل ہو جاؤ اور عالم دین بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، یہ نہیں کہا۔ کیونکہ اگر یہ کریں گے تو طبیب کہاں سے آئیں گے، انجینئر کہاں سے آئیں گے، آپ کو باقی سارے معاشرے کے جو ضروریات ہیں وہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ سو یہاں پر سکھایا یہ گیا کہ ایک گروہ، یہ ضروری یہ نہیں ہے کہ تمام مومن جو ہیں سارے کے سارے نکل پڑیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر جگہ سے، ہر علاقے سے کوئی ایک گروہ، ایک جماعت آئے، لیتفقہوا، تاکہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کرے فی الدین، دین میں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور پھر وہ واپس چلی جائے، اپنی قوم کو ڈرائے کس چیز سے؟ آخرت سے، دین کی تعلیم ان کو دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور ٹیکنیکلی یہ پاسبل بھی نہیں تھا کہ سارے کے سارے لوگ مدینہ آ جاتے اور وہاں پر مدینہ پر بوجھ ڈالتے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جو مین سٹی ہوتا ہے، مثلا لاہور ہے یا کراچی ہے یا دوسرا، تو اب وہاں پر جو ہر ارد گرد کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور وہاں معاش حاصل مطلب اس کے ذرائع چونکہ زیادہ ہوتے ہیں معاش کے، تو وہ وہیں پر رہنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے پھر اس شہر کے اوپر جو ہے وہ جو پاپولیشن ہے اس کا لوڈ زیادہ آ جاتا ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام علاقوں تک سہولتیں پہنچائیں بنیادی، اور اپنے اپنے علاقے میں لوگ ترقیاتی کام کریں، اس سے کیا ہوگا؟ پھر سارے علاقوں میں ترقی ہوگی، پھر صرف ایک جگہ پہ ترقی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا پرٹیکولرلی اس آیت کے اوپر غور کرتے ہیں اور پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ اس آیت کے عام طور پر دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت جو ہے یہ جہاد کے متعلق ہے، اور اس آیت سے یہ معلوم ہو جاتا ہے ہمیں کہ جہاد جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے، البتہ اگر اسلامی حکومت کی طرف سے، جیسا کہ غزوہ تبوک میں اعلان کیا گیا تھا کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ جہاد کے لیے نکلیں، تو اگر اسلامی حکومت کہتی ہے کہ سب نکلیں تو سب نکلیں گے، ادروائز جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اور اگر جو کوئی آپ کا ادارہ ہے، جیسے فوج کے ادارے اب بن چکے ہیں اور وہ آپ کی طرف سے آپ کی اسلامی حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کی اسلامی جو ملک ہے اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو باقی لوگوں کے اوپر یہ فرض نہیں رہ جاتا۔ اور دوسرا جو اس کا معنی لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ سکتے تھے کہ وہ آپ کی صحبت میں رہ کر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ تو کیا بتایا گیا کہ یہ جو تفقہ فی الدین ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ اس کو سیکھ لیں۔ اور یہ کون سا دین ہے، کون سا علم ہے؟ تفقہ فی الدین، ٹھیک ہے، فقہ کا علم۔ جیسے آپ جسے کہہ سکتے ہیں جو مفتی بنتے ہیں نا لوگ، پورا کا پورا جو عالم کا کورس کرتے ہیں 8 سال کا، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ قرآن کا علم، سنت کا علم۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ طلب العلم کو علم کا جو حاصل کرنا ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے یہ وہ علم ہے جو کسی سے متعلق ہے، یعنی ایک تو قرآن کا علم ہے نا جو ہم سب حاصل کریں گے تو لازم ہے، وہ تو لازم ہے، اس کے بغیر تو ہماری جو ہے وہ سوچ ہی ڈیولپ نہیں ہو سکتی، ہمارے اخلاق اور کردار ہی نہیں ڈیولپ ہو سکتے، کیونکہ یہ بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی بنا رہا ہے۔ آپ کو آگے کچھ بھی کرنے کے لیے قرآن سے ہدایت لینی پڑے گی۔ اس کے بعد
اگر کوئی تاجر ہے تو اس کے پاس تجارت کے متعلق جو شرعی احکامات ہیں اس کا علم ہونا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شادی کر رہا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، اور حقوق زوجین کے بارے میں، اور اولاد کی رضاعت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اولاد کی تربیت کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، یہ اس کے لیے فرض عین ہے علم حاصل کرنا۔ لیکن ہر ایک کے لیے وراثت کے احکامات، ہر ایک کے لیے جو ہے وہ دیگر فقہی اجتہادی مسائل جاننا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جس کا جب واسطہ پڑے تو وہ ایسے جو علماء ہیں ان سے رابطہ کر لے، جیسے پہلے بھی ہم پڑھتے رہے، اس چیز کو سمجھتے رہے کہ اگر نہیں پتا تو پھر جس کو پتا ہے اس سے پوچھ لو، فَاسْأَلُوا اہل ذکر، اگر آپ کو خود نہیں پتا تو اہل ذکر سے پوچھ لیں، علم والوں سے پوچھ لیں۔ تو یہاں بھی یہ چیز بتائی گئی کہ سب کے سب تو آ کے نہیں وہاں سیکھ سکتے، ہاں کچھ لوگ آئیں سیکھیں، پھر وہ واپس چلے جائیں اور وہاں جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کی تعلیم و تعلم کا کام کریں۔ اب یہاں ایک چیز اور ہمیں سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے علم سکھانا، جہالت دور کرنا حکومت کی ذمہ داری، ٹھیک ہے؟ پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ فرض عین کس پر ہے کہ وہ جہالت دور کرے لوگوں کی؟ وہ اسلامی حکومت پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو کیپیبلٹی رکھتے ہیں، جنہیں اللہ نے صلاحیت دی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے کام نہیں کر رہے، تو وہ پھر وہاں پر والنٹیئر کریں، وہ سیکھیں۔ اگر ایک گروہ دو گروہ کر لیتے ہیں، ہر آبادی میں سے کچھ جماعتیں یہ کام کرتی ہیں، تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بھی نہیں سیکھتا، کوئی بھی نہیں دین سکھاتا، تو پھر سب گناہ گار ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی میم آ گئی۔ چلیں الحمدللہ۔ اور یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ حقیقی علم جو ہے وہ دین کا علم ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اسلام جو تھا وہ عرب کے اکثر حصے پہ غالب آ چکا تھا، اور جو بدوی قبائل تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو رہے تھے، مگر یہ کہ ان کے جاہلی نظریات ختم نہیں ہوئے تھے، اور نہ دین کا بھی حقیقی شعور ان میں پیدا ہوا تھا۔ جیسے سورہ حجرات میں بھی ذکر آتا ہے نا کہ وہ آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہیے کہ تم کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ تو اس آیت میں ایک طرح سے علم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کا کام محض علاقے فتح کرنا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ پھر لوگوں کی جہالت دور کرنا اور ان کو اسلامی نظریات کے مطابق ان کی تربیت کرنا جو ہے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی ہمیں اس آیت سے ہی پتہ چلا کہ حقیقی علم پھر وہی کہلا سکتا ہے جس سے دین کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور اس سے دین کی تبلیغ اور اشاعت میں کام لیا جا سکتا ہے۔ باقی جو دیگر علوم ہیں زندگی کے جو ضروری ہیں ہمارے لیے، جیسے بھی شروع میں ہم نے بات کی طب ہے، اور دیگر باقی جو باقی علوم ہیں جن کا انسانی سویلائزیشن سے تعلق ہے، تو جب ہم قرآن کے علم کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں تو پھر ہر ڈاکٹر بھی ایک پریکٹسنگ مسلم ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے۔ ہر کمپیوٹر انجینئر، ہر سافٹ ویئر ڈیولپر، ہر سول انجینئر، الیکٹریکل اور میکینیکل انجینئر، ہر فوجی، ہر نیچے سے آ جائیں آپ اوپر کو، خاکرو سے لے کر بیوروکریسی تک، ہر ایک کی جب بنیاد قرآن کا علم ہوگا جو کہ فرض عین ہے، تو پھر یہ سارے کے سارے علوم بھی عبادت بن جائیں گے، کیونکہ ہر کوئی اپنا انپٹ جو ہے وہ سوسائٹی میں اس نیت کے ساتھ دے گا کہ وہ ایک اسلامک سوسائٹی کو سرو کر رہا ہے، وہ اپنا حصہ لوگوں کی فلاح میں ڈال رہا ہے، لوگوں کی بہبود میں ڈال رہا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے عہدے اوپر چلے جائیں گے ویسے ویسے پھر اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں ان کے اوپر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جو آپ کے ممبرز ہوتے ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، یا جو آپ کے پالیسی میکر ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، تو پھر ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی ایک اسلامی ریاست کی زیادہ ہو جاتی ہیں۔
تو اگر یہ سب دین کے اوپر چلنے والے ہوں گے تو پھر یہ سارے کام جو یہ کریں گے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ سانس لینا، تھک جانا، بھوک پیاس برداشت کرنا، یہ ساری بھی عبادت بن جائے، اور یہی مطلوب ہے، اور یہی ہوا بھی۔ جو خیر القرون ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ، پھر حضرت عمر کا زمانہ، اسی طرح تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ان میں انہوں نے اس علم کی بنیاد پر، یہ جو فرض دین کا علم تھا نا، فرض تھا قرآن، اس سے ہدایت کے ساتھ وہ نکلے، اور انہوں نے سارے کام کیے، سارے کام کیے، حتیٰ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ مسلمان سائنس کے موجد ہیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ عباسیوں کے دور میں سائنس کو بہت فروغ ملا تھا، بہت زیادہ فروغ ملا، علوم اور فنون، لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوا جہاں ہم نے دین اور دنیا کی تعلیم کو دو الگ دھاروں میں ڈال دیا۔ پہلے آپ کے مدارس ہی تھے جو بہترین طبیب بھی پیدا کر رہے تھے، بہترین انجینئرز بھی بنا رہے تھے، اور اسی طرح دیگر علوم اور فنون، یہ جو کھڈی پہ کپڑا بنایا جاتا ہے، یہ سارا کچھ بھی مدارس میں سکھایا جا رہا تھا۔ عقل حلال ہے نا، رزق حلال ہے، تو وہ سب کچھ ساتھ، اور مین وائل ساتھ ساتھ قرآن کا علم، قرآن کے ساتھ تربیت، سنتیں، بنیادی علوم جو آپ سے، آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، سب سکھائے جا رہے تھے۔ لیکن مسئلہ وہاں آ گیا جہاں ہم نے اس کو دو دھاروں میں بانٹ دیا۔ اب آپ ایک طرف علماء دین پیدا کریں جنہیں باقی کچھ سمجھ نہیں آ رہی چیزوں کی، اور ایک طرف آپ محض دنیا کمانے والی مشینیں پیدا کریں جنہیں دین سے کوئی لگاؤ نہیں، اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشنلز آر ایوری ویئر، لیکن وہ بہت قلیل، بہت قلیل۔ اور اب پتہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو مسلمانوں کی حالت زار ہے، اس میں بہت زیادہ دخل اس چیز کا بھی ہے کہ ہم ٹیکنیکلی بہت پیچھے رہ گئے۔ ہم نے پیسے کے پیچھے تو دوڑ لگائی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ تربیت کے بغیر تھا، تو جو بھی آپ کا برین تھا، جو کچھ آپ کے پاس باصلاحیت لوگ تھے، ان کو پیسہ کھینچ کے دوسرے ممالک میں لے گیا۔ وہ پیسے کی خاطر کام کر رہے تھے نا، اللہ کی خاطر نہیں کر رہے تھے۔ نوبل پرائز ہو یا کسی کوئی اور اچیومنٹ ہو، کوئی اور انوینشن ہو، ہر جگہ پر، چاہے وہ ناسا ہے، چاہے وہ کوئی اور ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ مسلم بھرے پڑے، لیکن وہ سب پیسہ کما رہے، صرف پیسہ۔ اگر اپنی دین کے لیے یا اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنے والا نہیں رہا، اور یہ سچویشن پچھلے 700-800 سال سے چل رہی ہے مسلسل، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، جس کی وجہ سے پھر ہم اس حال کو پہنچ گئے۔ ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب دین الگ کر دیں گے آپ دنیا سے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین، جنگ کرو ان لوگوں سے، یلونکم، تمہارے آس پاس ہیں، من الکفاری، کفار میں سے، ولیجدوا، اور چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم، تم میں، غلظۃ، سختی، کفار سے جو تمہارے ارد گرد ہیں ان سے جنگ کرو، اور یہ کہ ان پر سختی کرو۔ اور یہ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے نا، اسی میں سورہ توبہ میں بھی اور سورہ انفال میں بھی، کہ جو ائمۃ الکفر ہیں، جو فساد کی جڑ ہیں، جو فتنہ کی بالکل جڑیں ہیں، ان کو کاٹنے کی کوشش، ان کو کاٹ دو، ان کو ختم کر، سب سے پہلے ان سے جہاد کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک ٹیکنیکلی تربیت کی جا رہی ہے کہ جو قریبی دشمن ہیں، پہلے ان سے مقابلہ کیا جائے گا، قریبی جو راستے کی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے گا، جو آپ کی ریاست سے متصل علاقے ہیں ان کافروں سے جنگ کی جائے گی، پھر آگے جو ان سے ملتے ہوں ان سے ملتے ہوں، کیونکہ اگر آپ قریبی کفار کو چھوڑ کر دور پر حملہ کریں گے تو یہ جو قریبی ہیں یہ ریاست، اسلامی ریاست پر کے لیے خطرہ ہے، وہاں پر حملہ کر دیں گے۔ اور سختی سے مراد یہ نہیں ہے کہ
جنگ کے ضابطوں کو توڑا جائے گا، بلکہ سختی جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے پیچھے ہم نے سورہ انفال میں بھی پڑھا کہ ان کو جو پتہ ہے کہ آپ کو کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو بھی تو یہ اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، اللہ کے دین کو نقصان پہنچائیں گے، یہ فتنہ کا سبب بنیں گے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی نہیں کی جائے گی۔ سختی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کی عورتوں اور بچوں اور دیگر جو راہب قسم کے لوگ ہیں جو عملاً شریک نہیں ہوتے جنگل میں، ان کو جنگ میں ان کو قتل کیا جائے، یا یہ کہ لاشوں کا مسئلہ کیا جائے، یا یہ کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی جائے، یہ ساری پیچھے ہم تفصیل پڑھ کے آئے، ٹھیک ہے۔ سو اسلام ایک ضابطے کے ساتھ جنگ کا حکم دیتا ہے، اور اس میں ضابطہ یہ ہے کہ جو تلوار لے کر کھڑا ہوتا ہے اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے، اس کے ساتھ پھر کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی، اور اسی کے ساتھ جنگ کی جائے گی، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ عورتوں کی عصمت دری کرنا، بچوں کو قتل کرنا، اور اسی طرح بوڑھوں کو اور ایسے لوگ جو جنگ نہیں کرنا چاہتے، امن پسند ہیں، بس اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں چاہے وہ کسی، ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ تم اللہ کی راہ میں کام کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمن، اچھا اس میں جو ہے وہ ایک اور مثال جو ہے وہ میں آپ کو دیتی ہوں کہ قریب کے جو لوگ ہیں ان کو، ان کی پہلے جو ہے کفار، ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ اسلامی مرکز کے متصل جو کفار تھے، آپ دیکھیں تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جزیرۃ العرب جو ہے اس کو شرک سے پاک کیا، اور جب یہاں غلبہ پا کر مکہ، مدینہ، طائف، یمن، یمامہ، ہجر، خیبر، حضر موت وغیرہ، یہ سارے علاقے فتح کر کے یہاں کے لوگوں کو اسلامی جھنڈے کے تلے کھڑا کر کے پھر جو ہے وہ غزوہ تبوک یعنی غزوہ روم کی جو ہے وہ تیاری کی گئی۔ اور سب سے اول تو یہ کہ وہ جزیرۃ العرب کے ساتھ ویسے ہی ملحق ہے، جزیرۃ العرب کے ساتھ بھی ملحق ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ قریب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، انہوں نے اپنی جو مدنی دور ہے اس میں جو ابتدائی سارا دور ہے وہ قریبی جو کفار تھے ان کے ساتھ جنگوں میں گزارا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ نے تیار کیا تھا لشکر جو ہے حضرت اسامہ بن زید کی اس میں سرکردگی میں، اور آپ کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق جو تھے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر لشکر روانہ کیا، اور پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ جنگ کی۔ پھر اسی طرح جو وہی جزیرۃ العرب میں جن لوگوں نے زکوٰۃ روک لی تھی ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ان کے ساتھ جہاد کیا، اور پھر اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں آپ کو ملیں گی اسلام مسلمانوں کی ہسٹری میں کہ کس طرح جنگ جو ہے اس کو کیا گیا قریب سے دور کی طرف جو دائرہ ہے وہ پھیلایا گیا، اور یہی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور پھر وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، وَإِذَا اور جب بھی أُنزِلَتْ نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی سورت، فَمِنْهُمْ تو ان میں سے کوئی ہے، کن میں سے؟ منافقین کی بات ہوگی، مَنْ يَقُولُ جو کہتا ہے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کون ہے تم میں سے زیادہ کیا اس کو اس صورت نے ایمان میں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کو تو نے اس صورت نے ان کو تو ایمان میں زیادہ کر دیا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ تو زیادہ کر دیا انہیں نجاست میں، ان کی نجاست میں، وَمَاتُوا اور وہ مر گئے، وَهُمْ کافرون اور وہ کفر ہی کی حالت میں تھے۔ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی منافقین مسلمانوں کی مجالس میں بیٹھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی تعلیم دیتے، کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی سورت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سمجھاتے، تو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کیوں سمجھ نہیں آتی تھی؟ کیونکہ یہ دھیان سے سنتے ہی نہیں تھے۔ یہ وہاں قرآن سننے تھوڑے ہی آتے تھے، یہ تو صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے آتے تھے۔ ان کا انٹرسٹ آخرت تھوڑے ہی تھا، یہ تو صرف اپنی دنیا طلبی میں وہاں آتے تھے کہ شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے گا۔ تو جب ان کا انٹرسٹ نہیں تھا، یہ سنتے نہیں تھے، تو بات انہیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ اور جب اٹھتے مجلس سے تو ایک دوسرے سے سوال کرتے، ایک دوسرے سے کانا پھوسی شروع کر دیتے، اچھا یہ صورت سن کے کیا سمجھ آئی، کیا بات ہو رہی تھی، کس کا ایمان بڑھ گیا، کیا فائدہ ہوا؟ تو فائدہ ہوا سن کے، ایک دوسرے سے سوال کرتے کیوں آئے تھے یہاں، یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا، یہ باتیں تو پہلے بھی سنی ہوئی تھی، کس کا ایمان بڑھا، اسی میں ہم کوئی اور کام کر لیتے۔ قرآن کی باتیں ایمان والوں کو تو سمجھ آتی ہیں، اور ایمان والوں کو تو خوش کرتی ہیں۔ اللہ کی باتیں ایمان والوں کو تو خوش کرتی ہیں، لیکن جن کا انٹرسٹ نہیں ہوتا انہیں بات سمجھ بھی نہیں آتی۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا، جہاں پر بات ہوئی تھی کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون من ربهم، جو ایمان لاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ جو کفر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ارادہ تھا اس مثال کو بیان کرنے سے، ہمیں تو سمجھ نہیں۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیونکہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ تو جو سن کے سمجھے گا اسی کا تو ایمان بڑھے گا، اور جو سمجھنا ہی نہیں چاہے گا تو اس کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، تو اس کے ایمان میں کیا اضافہ ہوگا؟ سورہ انفال میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، آیات سن کے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کسوٹی پر ہم اپنے آپ کو بھی پرکھ سکتے ہیں نا کہ جب ہم آیات سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اللہ پر توکل بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا، یا یہ کہ ہمیں بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ صحابہ اکرام رویا کرتے تھے اور ان کے دل کانپ جاتے تھے اس بات پر، اور وہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گے جو ہمیں یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتے کہ ساری ساری رات روتے تھے کہ یا اللہ مجھے یہ آیت سمجھ کیوں نہیں آ رہی، مجھے یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی، کہیں میں منافق تو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ تو جو سنتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو جب بھی کوئی اللہ کا حکم ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اب ہمیں اور نیکی کمانے کا موقع ملے گا، پہلے نہیں پتا تھا، اب ایک اور حکم آ گیا، اب ایک اور طرح سے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے۔ پہلے میں صرف نماز پڑھتی تھی، اب مجھے پتا چل گیا کہ صدقہ کیسے کرنا ہے۔ اب یہ بات مجھے خوش کر دے کہ مجھے مزید اللہ کا قرب مل سکتا ہے اگر میں ایسے اور ایسے صدقہ کر سکتا۔ پہلے میں صرف مالی صدقہ کرتی تھی، اب مجھے پتا چل گیا کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو صدقے میں شامل ہیں، تو یہ چیز مجھے خوش کر دے کہ اب میں اللہ کو کیسے، اللہ کا قرب کیسے اور کیسے حاصل کر سکتی ہوں۔ پہلے میں نماز پڑھتی تھی، زکوٰۃ دیتی تھی، صدقہ کرتی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پردہ جو ہے شرعی طور پر پردے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں کہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھے۔ اب مجھے پتا چل گیا، اب میں اپنا ہیڈ کور کروں گی، اب میں اپنے آپ کو پراپر کور کر کے باہر نکلوں گی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی کہ میں جہالت میں نہیں مر گئی، اب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گی، یہ بات مجھے سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ پہلے میں یہ بھی کام پردہ بھی کرتی، نماز بھی پڑھتی تھی، روزے بھی رکھ رہی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے پاس جو رقم آ رہی ہے
چاہے وہ موبائل فون پر لون لینے والا ہے سلسلہ، یا وہ کوئی بینک کے تھرو کوئی ٹرانزیکشن ہے، اس میں سود انوالو ہوتا ہے اور سود حرام۔ اور اب مجھے پتا چل گیا تو اب میں اپنے آپ کو حرام سے بچا سکوں۔ تو مومن کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے، جیسے جیسے قرآن پڑھتا جاتا ہے، اچھا یہ بھی ہے، اچھا اس میں یہ بات بھی ہے، اچھا اس میں یہ بات، مجھے یہ بھی اپنے اندر لانا ہے، مجھے محسن بھی بننا ہے، مجھے صابر بھی بننا ہے، مجھے صدیق بھی بننا ہے، مجھے جو ہے وہ عابد بھی بننا ہے، عبادتیں بھی اچھی کرنی ہے، مجھے لوگوں کی عیادت بھی کرنی ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے، تو خوش ہوتا اس میں۔ دوسری طرف جو دل سے عمل کرنا نہیں چاہتے، مارے بندے شامل ہوتے ہیں دین میں، ان کے نزدیک اللہ کی رضا کو مانی نہیں رکھتی، آخرت کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو صرف شیلو سا ہوتا ہے، اس پر عین الیقین نہیں ہوتا، بالآخرتی ہم یوقنون کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو ہر نیا حکم جو ہے نا وہ کوئی چٹی لگتا ہے پڑ گئی۔ پہلے فرض نمازیں پڑھتے تھے، اب یہ کہ تہجد بھی پڑھنی پڑے گی، اب چاش بھی پڑھنی پڑے گی، اب یہ کیا زکوٰۃ دے تو دی ہے، اب یہ بھی صدقات کرو، وہ بھی تو اپنی پسندیدہ چیز کیسے دے دوں، یہ تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، سر مجھ سے کور نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل ہے۔ گرمیوں میں کون فل سلیو پہنے، گرمیوں میں کون باہر نکلتے ہوئے گاؤن پہنے، میرا تو دم گھٹتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ باتیں کرنے والے منافق ہیں، لیکن یہ ساری باتیں کرنے والے جو ہیں نا، جن کو اللہ کے احکامات مشکل لگتے ہیں اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے ایمان کی کمزوری کا ثبوت ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ ایکم زادت ہو ایمانن، زادت ہو حاض ہی ایمانن فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان اس صورت کو سن کے، اللہ کے ذکر کو سن کے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے سورہ انفال کی بھی میں نے آپ کے سامنے آیت کا حصہ پڑھا کہ زیادت ہم ایمانہ، یہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایمان جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے، جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے، لیکن ایمان جو ہے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو ایمان کو بڑھانے والے بھی کچھ اعمال ہیں اور ایمان کو گھٹانے والے بھی کچھ اعمال ہیں۔ مثلا ہر ایسا موقع جس پر کوئی اللہ کا حکم سامنے آئے اور بندہ مومن جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے، اس کے آگے سر اطاعت جھکا دے، تو ایسے شخص کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر اس موقع پر جب کوئی چیز آدمی کی مرضی کے خلاف، اس کی رائے اور اس کے تصورات اور اس کے نظریات کے خلاف ہو، اس کی مانوس عادتوں کے خلاف ہو، اس کے مفاد اور اس کی جو کمفرٹ زون ہے اس کے خلاف ہو، اس کی محبتوں اور دوستیوں کے خلاف ہو، اللہ کی کتاب میں اس کو ملے، اللہ کے رسول کی ہدایت پہ ملے، اور وہ آدمی اس کو اللہ کا فرمان مان کے، اللہ کے رسول کی اطاعت مان کے، اپنی ان تمام چیزوں کے مخالفت پہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی فرما برداری میں، تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، آگے اس کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو شخص ہے وہ بجائے اپنے آپ کو بدلنے کے، اللہ کے فرمان کو ہی بدلنا چاہے، اللہ کے رسول کی حدیث اور آپ کی سنت میں ہی جو ہے وہ پیچیدگیاں نکالنا چاہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہوں، تب بھی ان کا ایمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایمان جو ہے، جتنی بھی قرآن کریم میں بشارتیں ہیں وہ مومنوں کے لیے، یعنی اطاعت گزار لوگوں کے۔ فوز العظیم بھی کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے۔ اور فوز عظیم کیا ہے؟ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے جائیں، وہ سب مومنوں کے لیے ہیں۔ اور مومن اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جو لوگ اطاعت نہیں کرتے، ایک نیکی سے جان چھڑاتے ہیں تو دوسری نیکی کا ان کو موقع نہیں ملتا۔ نیکی یعنی عمل صالح اور ایمان، یہ آپس میں ڈائریکٹ پروپورشن میں ہوتے ہیں۔ جتنے زیادہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں اتنا ہی ہمارے دل میں ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنی ہی نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس طرح ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری بڑھتی ہے۔
اور اسی طرح جب ایک چیز گھٹتی ہے تو دوسری بھی گھٹ جاتی. نیکی نہیں کریں گے، برائی کریں گے، ایمان کا لیول نیچے ہو جائے گا. ایمان کا لیول نیچے ہوگا تو اگلی کسی نیکی کی توفیق نہیں ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. اور پھر یہ کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ دلوں پر، دلوں کی کیفیات کے مطابق اثر کرتا ہے. جیسے یہاں پر آ رہا ہے نا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اس کی مثال جو ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی دی گئی ہے کہ جس طرح بارش جو ہے وہ جب برستی ہے تو ایک جیسا پانی ہے، لیکن زمین کی کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پانی اس میں سے پھل پھول اگانے کا باعث بنتا ہے یا اس کا سیم و تھور بڑھانے کا باعث بنتا ہے. پانی تو ایک ہی ہے، اس کی خاصیت تو ایک ہی ہے، لیکن اگر زمین پہلے سے ہی شور زدہ ہے، پہلے سے ہی زمین میں سلینٹی زیادہ ہے، پہلے سے ہی زمین جو ہے وہ کچھ اگانے کے قابل نہیں ہے، تو اس میں سے پھول پھل نہیں نکلیں گے. جبکہ جو زمین زرخیز ہے اس پر جب وہ پانی برستا ہے تو وہ پھر پھل پھول اگاتی ہے. اسی طرح قرآن کی آیات ایک ہی جیسی ہوتی ہے. ایک ہی آیت جو ہے وہ کسی کے دل میں ایمان کو بڑھا دیتی ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہی نہیں تو وہ اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، اس پر وہ اثر ہی نہیں کرتی. تو ڈرنا چاہیے جب ہم قرآن پڑھنے میں ہمارا دل نہ لگے اور ہم قرآن میں رغبت نہ کر رہے ہوں، قرآن کی باتیں ہمیں سمجھ آ جانے کے باوجود ہم اس پر عمل نہ کر پا رہے ہوں اور ہمارا دل کہیں اور کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے، تو پھر ڈرنا چاہیے. یہ ایمان کی انتہائی کمزوری کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام، کیا نہیں بھلا دیکھتے وہ یعنی منافقین کہ بے شک وہ یفتنون آزمائے جاتے ہیں فی کل عام ہر سال میں، مرتن او مرتین ایک بار یا دو بار، ثم پھر لا یتوبون نہیں وہ توبہ کرتے، ولا ہم یذکرون اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں. نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہر سال دو ایک دفعہ ضرور کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کبھی قحط سالی آ جاتی ہے، کبھی کوئی جنگ آ جاتی ہے، کبھی کوئی جھوٹی خبریں پھیل جاتی ہیں مدینہ کے اندر کہ کوئی فلاں کا حملہ کرنے لگا ہے فلاں، تو وہ ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان سب کو ایک اجتماعی عذاب میں شکار نہیں کرنا تھا، تو اس طرح چھوٹی چھوٹی مصائب ان پر بھیجے، ان کے ہاتھوں کی کمائی جو تھی، تاکہ یہ سوچیں سمجھے واپس پلٹ جائے. لیکن بجائے اس کے کہ یہ اس پر غور کرتے کہ ہمارے اوپر تکالیف کیوں آ رہی، پریشانیاں کیوں آ رہی. بن پاکستانی ہم ایک عجیب مصیبت میں گرفتار ہیں پچھلے سمجھ لیجئے 20-30 عشروں سے. یعنی جب سے ہم چھوٹے تھے اور تھوڑا سا شعور سنبھالا، کبھی خودکش بم دھماکے ہیں، کبھی سیلاب ہیں، کبھی زلزلے ہیں اور تباہ کن زلزلے ہیں، اور پھر مہنگائی ہے. ایسی مہنگائی ہے کہ پاورٹی لائن سے نیچے آپ کا جو لوور مڈل کلاس تھی وہ لوور کلاس بن گئی ہے، مڈل کلاس آلموسٹ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور عجیب پریشانی ہے، عجیب بے چینی ہے، بے سکونی ہے. جن کے پاس ہے وہ بھی بے سکون ہے، بے چین ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی بے سکون اور بے چین ہے. لیکن ہم سوچتے نہیں کبھی بھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہمارے اوپر ایسے ایسے حکمران لا کے مسلط کیوں کیے جا رہے ہیں، جنہیں نہ ملک کی پرواہ ہے نہ لوگوں کی پرواہ ہے، جن کی پالیسی سراسر یا تو ان کے اپنے مفاد میں ہے یا ان کے آقاؤں کے مفاد میں ہے. اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، آپ کی سیاسی حکومتیں ہیں، کہیں آپ کو خیر نظر ہی نہیں آتی. آپ کی جوڈیشری ہے، کس کس بات کو آپ روئیں. لیکن جب ہم یہ رو رہے ہوتے ہیں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کیوں، اور جب ہم سوچتے ہیں نا کہ کیوں،
تو سب سے پہلے تو ہم اپنے پلے جھاڑ کے سائڈ پہ کرتے ہیں، ہم تو کوئی قصور نہیں ہے ہمارا تو اس میں۔ غریب آدمی رو رہا ہے اس وقت کہ اتنا بل ہے، اتنا بل، بجلی کے بل میری تنخواہ سے زیادہ آ۔ ہم میں سے ہر کوئی سوچے ہم اپنے کام ایمانداری سے کریں۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتی ہوں، کچھ نہیں بلکہ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ سمپلی ہم لوگ وین سے اترے اور ہم نے فروٹس خریدے، ہم کسی کے گھر جا رہے تھے، اور بڑے اچھے دیکھ بھال کے جیسے آپ خریدتے ہیں پھیری والے سے، ہم نے وہ خریدے، اینڈ دین ہم نے لفافہ لیا اور ہم پھر وین میں بیٹھ کے ہمیں آگے جانا تھا۔ بچے جو کہ چھوٹے تھے تو سوچا کہ ان کو کچھ بیچ میں سے دے دیا جائے، وہ وین میں شور نہ کریں بھوک کی وجہ سے۔ تو جب لٹرلی وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر سارے پھل گلے سڑے تھے، سارے کے سارے۔ ایک اٹھا کے دیکھتے تھے، گلا ہوا یار کیسے کسی کے گھر لے جا سکتے، اس کو دوسرے میں ڈالا، پھر کرتے 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 وہ سارے کے سارے گلے سڑے اس میں۔ اب یہ کہاں سے ہوا تھا؟ ہم نے تو دیکھ کے ڈالے تھے۔ اور یہ بےایمانی کرنے والا کون تھا؟ شاپر کو ایکسچینج کرنے والا کوئی آپ کا سیاست دان تھا جو آیا تھا وہاں پر جس نے اس کو چینج کیا تھا؟ کون تھا؟ پھیری والا تھا۔ اب وہی پھیری والا بیٹھ کے روئے گا کہ میرے سر پہ کرپٹ سیاست دان بٹھا دیا گیا ہے، جس نے مجھے یہ بلوں کے اور یہ باقی مہنگائی کے وبال میں پھنسا دیا۔ ہم سوچتے نہیں ہیں نا۔ ہم ہی میں سے ٹیچرز ہیں، ہم اسکول کالجوں میں پڑھاتے ہیں، مجھے بتائیں ایمانداری سے، بہت ساری شاید ٹیچرز یہاں موجود ہیں، کتنی دفعہ اپنے لیکچر کو پراپرلی پریپیئر کرتے گئے؟ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بچے نے 20 دفعہ ایک بات پوچھی اور آپ نے پورے دل کے ساتھ اس کو سمجھائی؟ میں نے جتنے بھی یوتھ کے سیشن کیے، جتنا بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، جس جو ایک شکوہ بچوں نے کیا وہ اپنے ٹیچرز کے بارے میں، کہ ٹیچرز کہتے تو ضرور ہیں کہ آپ جتنی دفعہ پوچھیں گے آپ کو بتائیں گے، لیکن دوسری سے تیسری دفعہ پوچھو تو کہتے تم دھیان سے سنتے نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئے، اور ڈانٹ دیتی۔ ہم میں سے ہر ایک پیرنٹس ہیں، ہم کتنی ایمانداری اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ کتنے پرسنٹ ہم ان سے جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی تو بے ایمان ہے، تو ہمارے سروں پہ بھی تو بے ایمان ہی لا کے بٹھائے جائیں گے نا، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين؟ کیوں مصیبتوں پہ مصیبتیں آتی چلی جا رہی ہیں؟ ایک حل نہیں ہوتا مسئلہ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پانی پینے کا پانی کتنا کم ہو گیا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ پراپر ڈیم نہیں بنائے گئے۔ پیچھے کیوں نہیں بنائے گئے؟ اور پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اپنی ساری کوتاہیاں بینگ نیشن سمجھ آ جائیں گی، نظر آ جائیں گی۔ اب گفتگو پھر کہیں اور چلی جائے گی، لیکن سوچنے کی بات ہے نا کہ کیوں لو یورونا دیکھتے نہیں ہیں، کیوں ان کے اوپر مصائب آ رہے ہیں؟ ثم لا یتوبون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے، پھر بھی ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ سائیکل کا ایک پنکچر ہو ہم 4 کے پیسے لے لیتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ایسا نہیں میں کہہ رہی کہ سبھی ایسے ہیں، لیکن جو اچھے ہیں نا بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہے، میجورٹی ایسی ہے۔ آپ جا کے دیکھیں ہاسپٹلز میں حالات، آپ جا کے دیکھیں عدالتوں میں حالات، آپ جا کے دیکھیں کسی سرکاری دفتر میں حالات، آپ جا کے دیکھیں کیسے پرائیویٹ فارمز جو ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ کس طرح نچوڑ رہا ہے اپنے امپلائیز کو، کس طرح ان کے حقوق پامال کر رہا ہے۔ آپ اوپر سے نیچے جا کے دیکھ لیں کسی بھی جگہ پہ، اپنے آپ کے اپنی گریبان میں ہم ڈال کے منہ دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو ایماندار ہیں؟ بہت عام ہے، آفس کی اسٹیشنری ہے، کام کرتے کرتے بال پوائنٹ جیب میں ڈالا، آگے پرواہ نہیں۔ پیٹرول ہے سرکاری، گھر کے جو ہیں وہ راشن اس پہ آ رہے ہیں، بچے اسکول سے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ سرکاری کاموں کے لیے پیٹرول۔ اردلی اور جو ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے، جس کو بٹ مین بولتے ہیں، وہ اس بندے کو سرو کرنے کے لیے ہے جس کا وہ بٹ مین، وہ سارے گھر والوں کا کام کر رہا ہے۔
اس سے باقی اس کو گھر چھوڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن کیا ہے یہ؟ کوئی حد ہے؟ ولا ہم یذکرون. پھر آپ کسی کو نصیحت بھی کریں نا تو وہ نصیحت نہیں پکڑتے، وہ بات نہیں سمجھتے، وہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاموں میں سختی بڑھ رہی ہے، بخیلی عام ہو رہی ہے، ہر سال اپنے سے پہلے کے سال سے بدتر آ رہا، ہر سال پہلے کے سال سے برا. اور یہ حدیث اتنی صحیح نہیں ہے، وہ حدیث زیادہ صحیح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد. یہ جو خیر القرون ہے، ان کے ختم ہونے کے بعد پھر آگے جو ہے وہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا تنزیل شروع ہو جائے، نیچے گراوٹ آنی شروع ہو جائے. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے کسی پر. یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو ہم بھگت رہے ہو. اور قومیں جو ہے نا، اقوام، افراد کا تو یہ ہے نا کہ میں نے جو برائی کی ہے تو اس کو میں بھگتوں گی، لیکن اقوام میں نسلیں بھگتتی ہیں. ایک نسل کے بوئے بیج اگلی نسل کاٹتی. جس بے رحمی سے ہم نے ریسورسز کو ضائع کیا، جس بے رحمی سے ہم نے جنگلات اور فصلیں کاٹ کاٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں بچنا اگلی نسلوں کے لیے. نہ کھانا، نہ آکسیجن، نہ پانی، نہ کوئی اور ریسورسز. بھلا ہم یذکرون. جو سناتے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، ان کی بھی تو بات نہیں سنی جانی، ان کو بھی کوئی نہیں سنتا. کیونکہ ہمیں اپنا آپ بدلنا مشکل لگتا ہے. جو مجھے سہولت مل رہی ہے، میں کیوں پیدل جاؤں گرمی میں جبکہ سرکاری گاڑی موجود ہے، حالانکہ وہ سرکار نے مجھے سرو کرنے کے لیے نہیں دی، وہ تو دفتر کے کام کے لیے ملی. فَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ. اور جب بھی نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، نظر بعضهم الى بعض. تو ان میں سے بعض بعض کی طرف دیکھتا ہے. هل يراكم. کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ من احد. کوئی ایک. ثم انصرفوا. پھر وہ وہاں سے سٹک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم. پھیر دی اللہ نے ان کے دل. بأنہم قوم لا یفقہون. کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی بات. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے ان کے دل تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں منافق، کوئی یار تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ تو نہیں رہے، کوئی آپ کے قریبی لوگ کو جو بتا دے، کوئی نہیں دیکھ رہے، اوکے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، چپکے سے نکل جائیں. وہ اپنی طرف سے چلاکی کرتے ہیں، وہ چپکے سے نکلتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، اللہ نے ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے. مجھے خوف آتا ہے اس چیز سے، مجھے سب سے زیادہ خوف آتا ہے اس چیز سے کہ اگر اللہ نے منہ موڑ لیا نا، اگر اللہ نے تمہاری طرف دیکھنا بند کر دیا نا، کدھر جاؤ؟ ہے کوئی پناہ اللہ کے سوا؟ اور جب نہیں سمجھ رہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ختم ہو گیا فلسطین سارا، قتل کر دیے بچے انہوں نے، سارے مار دیا، سارے مسلمانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، کچھ نہیں بچا ہے وہاں پہ. کچھ افراد بچے ہیں. رفح میں ٹنٹوں تک پر حملے کیے جا رہے ہیں. اب تو اوریجنل ویڈیوز بھی نہیں آ رہی ہیں وہاں سے، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہی، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہر کوئی امریکہ اور دوسرے جو اس کے آقا ہیں ان کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنی اپنی کرسیاں اور اپنی اپنی اس کو جمانے کے چکر. نہیں سمجھ آ رہی نا. اللہ نے بھی منہ موڑ لیا نا، اللہ نے مور لگا دی نا دلوں میں. اس پر اللہ غضبناک ہو گیا تو کون بچائے گا؟ قیامت کے دن اگر یہ لوگ کھڑے ہو گئے
اور روک لیے راستے انہوں نے ہمارے. کہاں تھے تم لوگ؟ اپنی اپنی سطح پہ کہاں تھے؟ کہاں تک آواز بلند کی؟ کس کس کو، کس کے لیے، کس کے حق میں تھے، کس کے ساتھ تھے تم؟ میں کل گروسری اسٹور گئی اور لٹرلی مجھے رونا آ رہا تھا دیکھ کے کہ اسی طرح شیلف بھرے میں ہیں لیور بردرز کی مصنوعات سے، اور دیگر ساری جو ہیں جو ڈائریکٹ جو ہے سپورٹ کر رہی ہیں. مطلب آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کوئی لے کر کوئی ایمونیشن جا کے وہاں پر کوئی اسرائیل پہ حملہ کرے. آپ کو یہ تو نہیں کہا جا رہا، آپ کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پروڈکٹس نہ خریدیں جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جا کے وہاں پر اسلحہ بن رہی ہیں. آپ سے وہ نہیں ہوتا. مطلب شعور، انہم قوم لا یفقہون. کوئی کہتے ہیں مجھ سے تو ایون بچے کھا رہے ہیں وہ والس اور امور کے آئس کریمز اور لیس، اور پی رہے ہیں کوک پیپسی، پرواہ ہی نہیں. نہ ان ماں باپ کو پرواہ ہے جو ان کو خرید کے دے رہے. اور جی مجھ سے تو فلاں چائے کا ذائقے کے علاوہ کوئی چائے مجھے اچھی نہیں لگتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاڑ میں گئے ذائقے تمہاری زبان کے. اللہ نے دل پھیر دی، مور لگا دی دلوں پہ. نہیں سمجھ آتی لوگوں کو. آپ اپنے کپڑوں کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، ادھر چیتھڑے اڑ گئے ان کی لاشوں کے. آپ کو اپنے بچے کے پاؤڈر ملک کی فکر ہے، وہاں بچوں کے سر دھڑ سے الگ ہو گئے. ملتا نہیں ہے، سر ملا ہے تو باڈی نہیں مل رہی، باڈی ملی ہے تو سر نہیں مل. لٹرلی میں دیکھ رہی تھی ایک بچہ 10-11 سال کا ہوگا اور اس کا ہاتھ بالکل صرف چند چیتڑوں کے ساتھ اس کے ساتھ لٹکا ہوا تھا. اور اس کے پیرنٹس، پتہ نہیں پیرنٹس سے یا کون تھے، اس کو لے جا رہے تھے کہ کوئی جگہ مل جائے تو اس کا ہاتھ مجھے لٹکا ہوا تھا. ہاتھ بالکل اس کی بچے کی تکلیف کا اندازہ تو کرو یار. ہمیں اپنی جابز عزیز ہیں، ہمیں اپنا، چلو جابز تو دور کی بات، ہمارے تو منہ کے ذائقے نہیں ختم. آج بھی میک ڈونلڈس کھلے، پتا بھی ہے کہ میک ڈونلڈس ڈائریکٹ جو ہے وہ آئی ڈی ایف کو میل دے گا، کھلے میں. سب ویز کھلے میں، لوگ کھا رہے. نہیں سمجھ آ رہی کسی کو، کیونکہ وہ سمجھ نہیں چاہتے. تو جب وہ سمجھنا نہیں چاہتے تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے پھر. اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے. دلوں پر مہر لگ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تمہارے ہی نفسوں میں سے. عزیز علیہ، گرا ہے اس پر، ما عنتم کہ مشقت میں تم پڑو. حریص علیکم، حریص ہے تم پر وہ بھلائی کا، بالمؤمنین مومنوں پر، رؤوف الرحیم بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات یہاں بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے جو امت مسلمہ پر ہے. ایک اور جگہ پر بھی سورہ آل عمران میں بھی آیت نمبر 164 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احسان یاد کرا ہے نا. لقد من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تم نے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، تمہیں میں سے ایک نبی کو اٹھایا. یہ اللہ کا احسان ہے ہم، اور ہم ٹھہرے سزا کے احسان فراموش. ابھی 12 ربیع الاول آئے گا، ایک بحث چھڑ جائے گی، میلاد ہونا چاہیے، میلاد نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ قطع نظر اس کے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں میلاد منانے والے اور میلاد نہ منانے والے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ جو صحیح معنوں میں سنتوں کو اپنائے ہوئے ہوں؟ صرف شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لینا یہ سنت نہیں ہوتی، صرف مسواک کر لینا سنت نہیں ہوتی، تفرقے ختم کرنا بھی سنت ہے، ایک دوسرے کے اوپر رحیم ہونا بھی سنت ہے. وہ جیسے اقبال کہتے ہیں نا، مومنوں کی جو صفت ہے وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہمار کا حق و باطل تو فولاد ہے مومن. تو یہاں کافروں کے لیے تو ہم بچھے جاتے ہیں.
اور مومنوں میں آپس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نصیب نہیں۔ ایک چیز جو واضح ہے، ایک چیز جو قرآن میں روز روشن کی طرح روشن ہے، فواحش کی طرف نہیں جاؤ۔ شیطان انما یامرکم بالسوء والفحشاء، فحش کا حکم، فحاشی شیطان کا اعلی کار ہے۔ وہاں آپ ہی کی اسلامک اسٹیٹ کے اندر برزخ جیسے ڈرامے کو سپورٹ کرنے والے بھی لاکھوں میں موجود ہیں، اور اس کی اپوزیشن میں بھی کچھ کچھ آوازیں آتی ہیں کیا یہ، اور خوب بحث کریں گے، یہی دونوں پارٹیز بیٹھ کے بحث بھی کر رہی ہوں گی کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو مسلمانوں پر، مومنوں پر ایک احسان قرار دیا ہے، اور یہی بات حضرت جعفر بن ابو طالب نے نجاشی کے دربار میں جا کے کہی تھی، اور یہی حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کسریٰ کے دربار میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کا نسب ہمیں معلوم ہے، جس کی عادت سے ہم واقف ہیں، جس کے آنے جانے کی ہمیں خبر ہے، جس کی صداقت اور امانت کے ہم خود شاہد ہے۔ جہالت کی برائیوں میں سے کوئی برائی اللہ نے آپ کی ذات میں پیدا ہونے نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا کہ میں صحیح النسب ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے نرم دل کے امت کی تکلیفوں سے خود کانپ اٹھتے ہیں، آسان، نرم اور سادگی والا دین لے کر آئے جو بہت ہی آسان ہے، سہل ہے، کامل ہے، اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی ہدایت کے لیے اتنے حریص ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے۔ ہم سب یہ ریفرنس دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، امتی امتی کہتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا کرتے ہوئے امتی امتی۔ اب یہ امتی کا اپنا کام ہے نا کہ وہ بھی تو رسپانس میں کچھ کرے، صرف بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گانے گا لینا کافی نہیں ہے خدا را، یہ ہم بہت زمانوں سے کر رہے ہیں، کوئی چینج نہیں آ رہا جب تک ہم عمل نہیں کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صفات یہاں آئی ہیں، رؤوف اور رحیم، ٹھیک ہے، یہ دونوں اللہ کی صفات بھی ہیں، اور اللہ کی صفات جب ہوتی ہیں تو الف لام کے ساتھ آتی ہیں، الرؤوف اور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ الف لام کے بغیر یعنی معرفہ کے بغیر آئی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ شفقت کرنے والے اور رحمت کرنے والے تھے، اس کے بہت سارے قصے آپ ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے پڑھتے آئے، نہ صرف انسانوں پر، نہ صرف دوستوں کے لیے بلکہ دشمنوں پر بھی رحیم تھے، جانوروں پر بھی رحیم تھے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ آپ حق بات پہنچاتے رہیں، آپ سمجھا دیں، آپ صحیح حقیقت کا آئینہ دکھاتے رہیں، پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، کون ہے اللہ؟ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ ساری قوت، ساری طاقت، ساری بڑائی، ساری فرما روائی، ساری بادشاہت، ساری قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور میں اس کا فرما بردار ہوں، تو میرے لیے وہ کافی ہے، وہ مجھے دشمنوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں، ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائیں، ہم سب کو حکمت عطا فرمائیں، ہم سب کو دینی حمیت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بے حمیتی سے اپنی پناہ میں رکھے جس کا ثبوت آج پوری امت مسلمہ دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھیں، امن اور سلامتی نصیب کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔